बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 जून बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज परवेज़ इलाही की दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई है, चूँकि परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो मुकदमा था उसमें जिस्मानी रिमांड मुस्तरद कर दिया गया था और अब जिस्मानी रिमांड तो मिलना नहीं है। अगर तो इतना ही केस मज़बूत था एंटी करप्शन का तो आज वो रिवीजन फ़ाइल करते, फ़ौजदारी निगरानी फ़ाइल करते सेशन कोर्ट में और ले लेते जिस्मानी रिमांड। जैसे शहबाज गिल का लिया गया था, उनको जेल भिजवा दिया गया था और अगले दिन जो जज ज़ेबा चौधरी साहिबा थी उन्होंने उनका रिमांड दिया था, आपको याद होगा। तो रिमांड तो निगरानी हो सकती थी लेकिन नहीं की गई और इनकी जानिब से जो दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई है उसके ऊपर बात करेंगे। मरियम नवाज़ ने आज तारीख रकम की है। मरियम नवाज़ ने आज बहुत मुख्तसर खिताब किया है बाग में, आज़ाद कश्मीर में जलसा था। एक तो जलसे में आवाम की जानिब से मायूस कुन आवाम की शिरकत थी और आवाम की जानिब से रद्द कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान में उनके जलसों में अब लोगों का आना और लोगों की जानिब से जो कहा जाता था कि वो मरियम नवाज़ लोगों को इकट्ठा कर सकती हैं, लेकिन वो सारे का सारा मामला ख़त्म हो गया। आज़ाद कश्मीर में भी वही हुआ और अक्सर कुर्सियाँ खाली पड़ी थी। और फिर मरियम नवाज़ का खिताब, जब इमरान खान का नाम नहीं लिया जाएगा तो खिताब कैसे होगा। मरियम नवाज़ ने टोटल 20 मिनट का खिताब किया और उसमें क्या कहा उसकी तफसील भी और बड़ी दिलचस्प तफसील है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान रियाज के हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं, चूँकि कल हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि एक केस था यूनुस कुदवाई का। यूनुस कुदवाई जिनके खिलाफ 6 रेफरेंस थे, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं आसिफ जरदारी, उनके फ्रंटमैन भी थे और उनके दोस्त भी थे, करीबी साथी उनके समझे जाते हैं। उनके खिलाफ एक केस था, 6 रेफरेंस थे नैब के और वो बैरून मुल्क थे, वो कनाडा में थे, वो इश्तिहारी थे, उनके खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात थे और वो अदालत में पेश नहीं हो रहे थे। अब चूँकि एक ऐसी गंगा चली है कि सारे के सारे लोगों को इंसाफ मिलता जा रहा है, तमाम के तमाम लोगों के खिलाफ केसेस ख़त्म होते जा रहे हैं, तमाम के तमाम लोगों को रिलीफ मिलता जा रहा है। यही वजह है कि यूनुस कुदवाई ने हिफाजती ज़मानत पहले दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में। वो कनाडा से वापस आए, उनको गिरफ़्तार न किया गया, उनकी दरख्वास्त ज़मानत हुई, उनको हिफाजती ज़मानत मिली और हिफाजती ज़मानत यहाँ आके वो उन्होंने आके जब हिफाजती ज़मानत मिल गई, बग़ैर मुल्ज़िम के पेश हुए हिफाजती ज़मानत मिली। और आपको याद होगा इमरान खान ज़मान पार्क में बैठे थे, रात 9 बजे तक अदालतें खुली रहीं कि जब तक वो ज़ाती हैसियत में पेश नहीं होंगे हिफाजती ज़मानत नहीं मिलेगी। और यूनुस कुदवाई को हिफाजती ज़मानत मिली। हिफाजती ज़मानत के बाद वो मुतल्लिका अदालत में गए। 6 रेफरेंस थे उनके खिलाफ। 6 रेफरेंस में से 3 रेफरेंस तो पहले ही नैब तरमीम में वापस हो गए थे। वो आपको याद होगा जो इनके खिलाफ रेफरेंस था जो आसिफ जरदारी के खिलाफ, वो सारे के सारे रेफरेंस पहले ही वापस हो गए थे। और उसमें जो मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा था, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर उसमें ये भी मुलज़म थे। पिंक रेजिडेंसी का केस था और सिंध बैंक रेफरेंस था। वो तमाम के तमाम जो केसेस थे उसमें पहले रिलीफ मिल चुका था। 3 रेफरेंस अभी इनके खिलाफ बकाया थे और ये मुतल्लिका नैब अदालत में गए, वहाँ पर सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद जो नैब की जानिब से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी गई कि जी हमें नदीम कुदवाई की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, जो इतना अरसा इश्तिहारी रहा, इतना अरसा जो अदालतों में पेश ना हुआ, भगोड़ा रहा। चूँकि इस वक्त एक ऐसी हवा चल पड़ी है कि इंसाफ कोड़ियों में दिया जा रहा है, इस वजह से नदीम कुदवाई के 3 रेफरेंस पहले फारिग हो चुके थे। 3 रेफरेंस जो बकिया थे उसमें हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त में नैब की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई कि हमें ये गिरफ्तारी के लिए मतलूब नहीं है। उनकी हिफाजती ज़मानत अदालत ने कहा जब आपको ज़रूरत नहीं है और आपने गिरफ्तार नहीं करना तो नैब हुकाम का बयान लिख के अदालत ने उनकी हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त को निपटा दिया। यूनुस कुदवाई ने कनाडा से वापस आकर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर किया और उस केस में यूनुस कुदवाई के खिलाफ 3 रेफरेंस थे। नैब ने अदालत को बयान दिया कि ज़ेर समाअत 3 रेफरेंसेज में यूनुस कुदवाई की गिरफ्तारी मतलूब ना है, इसलिए उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली जाए, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। यूनुस कुदवाई के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग, पिंक रेजिडेंसी और सिंध बैंक रेफरेंसेज ज़ेर समाअत हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 8 जून को पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस की समाअत करेंगे और उसमें जो केस है चूँकि इनको अब गिरफ्तार नहीं करना तो ये सारे मुकदमात में पेश होंगे, बरीयत की दरख्वास्त आएगी। जैसे आपने देखा होगा सलमान शहबाज आए, उनको रिलीफ मिला, शहबाज शरीफ के दामाद आए, उनको रिलीफ मिला। तो जो भी बाहर थे, अब हसन नवाज हुसैन नवाज ही रह गए हैं, वो भी आएँ। अगर नवाज शरीफ नहीं भी आते तो हसन नवाज हुसैन नवाज वापस आएँ, आके यहाँ पर हिफाजती ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लें, लंदन में बैठ कर
اور پھر اس کے بعد متعلقہ عدالتوں میں پیش ہوں. اگر ان کے کسی کیس میں اشتہاری ہیں, کسی کیس میں, تو سارا کچھ دھل جائے گا اور سارا کچھ صاف ہو جائے گا. تو ان کا بھی حق ہے, پھر باقیوں کو اگر ریلیف مل رہا ہے ان کا بھی حق ہے. دوسری جانب پرویز الہی کی جانب سے جعلی بھرتیوں کے کیس میں درخواست ضمانت دائر کی گئی ہے, اور یہ درخواست ضمانت جو دائر ہوئی ہے یہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی عدالت میں, خالد محمود بھٹی صاحب ہیں ایڈیشنل سیشن جج صاحب, ان کی درخواست عدالت میں بعد از گرفتاری یہ ضمانت کی درخواست دائر کی گئی ہے, اور اس میں یہ پلی لی گئی ہے کہ ان کو جو گرفتار کیا گیا ہے وہ غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا ہے, ان کے خلاف مقدمہ نہیں بنتا, ان کی ضمانت دی جائے. اور آج اسٹرائک تھی لاہور میں, ایک معاملہ چل رہا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ جو بار ایسوسی ایشن کا, اس وجہ سے عدالت میں 7 جون کو سماعت ہوگی. 7 جون کے لیے نوٹس جاری کر دیے محکمہ اینٹی کرپشن کو, یعنی پرسوں بدھ والے دن سماعت ہوگی, اور اس میں ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے, اور سرکاری وکلا سے کہا ہے کہ وہ آئیں اور وہ اپنے دلائل دیں, اور دلائل دینے کے بعد پھر عدالت اس کو قانون کے مطابق فیصلہ کرے گی. اور اینٹی کرپشن ترجمان کا کہنا ہے کہ پرویز الہی نے پنجاب اسمبلی میں گریڈ 17 کے 12 غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں. پنجاب اسمبلی میں فیل شدہ امیدواروں کو ریکارڈ میں رد و بدل کر کے بھرتی کیا گیا. اب ان کی میڈیا پہ سٹیٹمنٹ سن لیں, کیا بات ہے, لگتا ہے کہ بس یہ اگر سزا ان کے ہاتھ میں ہو تو یہ ادھر ہی سزا سنا دیں. لیکن جب عدالتوں میں کارکردگی دیکھی جاتی ہے تو پروسیکیوشن کے پاس بات نہیں ہوتی, اور پروسیکیوشن کے پاس کوئی بھی عدالت میں ریمانڈ لینے کے لیے یا آگے مقدمہ چلانے کے لیے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی. کہ اب میں نے دیکھا کہ جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے خبر گردش کر رہی ہے کہ فورینزک رپورٹ آ گئی ہے, ان کی موجودگی پائی جاتی ہے. اچھا, ان کی موجودگی سے کس نے انکار کیا تھا؟ وہ تو میرے خیال میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے خود بھی انکار نہیں کیا تھا کہ میں جو جناح ہاؤس کے باہر موجود نہیں تھی. وہ تو ویڈیوز ہیں جس میں وہ منع بھی کر رہی ہیں, وہ ان ویڈیوز میں کہ جی آپ نے جناح ہاؤس میں نہیں جانا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو ایڈمیٹڈ تھا. اب اگر وہ رپورٹ آ بھی گئی ہے تو اس رپورٹ کو یہ بنانا کہ وہ حملہ میں بھی شریک تھی, تو یہ تو عدالت میں ثابت کرنا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں جی کتنی فون کالز ہیں, فون کالز میں آپ نے اگر مراد راز کو آپ نے چھوڑ دیا جس کی 23 کالز تھیں, تو آپ نے مراد راز کو چھوڑ دیا, تو باقیوں کی حد تک آپ کا کیس کیسے بچے گا؟ تو باقیوں کی حد تک تو پھر کیس ویسے خراب ہو جائے گا. تو یہ چیزیں پروسیکیوشن کو دیکھنی ہوتی ہیں, عدالتوں میں ثابت کرنی ہوتی ہیں. خالی بیان بازی سے یا میڈیا ٹرائل سے یہ معاملات حل نہیں ہوتے, اور پھر میڈیا ٹرائل بھی وہ کرے جن کو لوگ کوئی ورتھ دیتے ہوں, اور تب بھی کوئی مسئلہ حل ہو. اب دوسری جانب ایک خبر ہے, لاہور کے جو سینئر صحافی ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سینٹرل پولیس آفس لاہور میں, سی پی او آفس لاہور میں عمران ریاض خان کی گمشدگی کے بارے میں ورکنگ گروپ کا اہم اجلاس ہوا. اجلاس کی صدارت ایڈیشنل آئی جی آپریشنز پنجاب شہزادہ سلطان نے کی. ورکنگ گروپ میں حساس اداروں کے نمائندے بھی موجود تھے. عمران ریاض خان کی بایابی کے لیے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب چونکہ کل لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں سماعت ہے, اور امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں سماعت سے پہلے یہ جو کارروائی آج کی جا رہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ سرچ آپریشن کریں, کسی جگہ سے لے آئیں اور کہیں جی کہ ان کو کسی اور نے اغوا کیا ہوا تھا, اور کوئی نامعلوم لوگ تھے, کوئی ملزمان تھے, کوئی اغوا کار تھے, کوئی بھی تھے, کم از کم عمران ریاض خان خیر خیریت سے آ جانے چاہیے. باقی چیزیں بات کی ہیں, اور نہ کسی کے خلاف مقدمات آگے چلانے ہیں, نہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے. لیکن اب چونکہ ان کو 22-23 دن سے زائد ہو گئے ہیں, 3 ہفتوں سے زائد ہو گیا ہے, اور ان کے والد کی جو حالت ہے وہ ہم ہائی کورٹ میں جب پیشی پر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی تکلیف دہ ہے. اس وجہ سے ہم دعا گو بھی ہیں کہ عمران ریاض خان کو اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور وہ ان کو کل عدالت میں پیش کیا جائے اور وہ جلد بایاب ہوں. مریم نواز کی جانب سے باغ میں, آزاد کشمیر کا ضلع ہے باغ, وہاں پر خطاب کیا گیا. چونکہ مسلم لیگ نون نواز شریف خود بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کا خون ہے اور کشمیری ہیں وہ, مریم نواز کی جانب سے بھی آج کہا گیا ہے کہ وہ کشمیری ہیں, اور پھر ان کی حکومتیں بھی رہی ہیں کشمیر میں. تو مریم نواز کا جلسہ تھا, اور کوئی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نارمل سا جو ایک کراؤڈ ہوتا ہے, جو کسی بھی جماعت کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ چلی جائے, جیسے آج کل جو نیازی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, جن کو اب صدر بنایا سابق وزیر اعلیٰ بھی, ان کے بھی اگر جلسے ہوں تو اتنے لوگ آپ کو وہاں بھی نظر آتے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کرسیاں خالی پڑی ہیں, کافی تعداد میں کرسیاں خالی پڑی ہیں, اور کوئی بڑی تعداد میں, جیسے ہم عمران خان کے جلسے دیکھتے تھے کہ جلسہ گاہ تو کیا, آس پاس چھت, درخت,
ہر طرف عوام ہی عوام ہوتی تھی، تو وہ تو چیزیں نظر آتی نہیں ہیں۔ مریم نواز کی جانب سے کہا گیا کہ جو کہتا تھا کہ میں کلہ ہی کافی ہاں، جو کہتا تھا ان کو رلاؤں گا، آج اکیلا بیٹھ کے رو رہا ہے۔ اور اس وقت بھی زمان پارک میں بڑی تعداد میں وکلا پہنچے ہوئے ہیں ایک ڈویژن سے، اور وہ وہاں پر ان کی ملاقات جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین روز سینکڑوں وکلا سے خطاب کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں تو ایسا کسی بھی لیڈر کو کبھی بھی میسر نہیں آیا ہوگا کہ ہر روز سینکڑوں وکلا جائیں اور مختلف ڈویژنز کے، اور وہ جا کے نہ صرف ملاقات کریں بلکہ وہاں پر مریم نواز نے کہا کہ جو شہداء کی بے حرمتی کرے، ان کی یادگاروں کو آگ لگائے، جو ان جہازوں کو آگ لگائے جنہوں نے دشمن کے جہازوں کو مار گرایا، وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا، اور وہ پاکستانی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے شہداء کی یادگاروں کو جلاتا ہے، ہم بھی ان کا احترام نہیں کریں گے۔ نون لیگ کو توڑنے کا خواب دیکھتے تھے، آج پی ٹی آئی کرچی ہو گئی۔ جو کہتا تھا میں کلہ ہی کافی ہاں، جو کہتا تھا ان کو رلاؤں گا، آج اکیلا بیٹھ کے رو رہا ہے۔ آزاد کشمیر ان کا اپنا وزیر اعظم ان کے خلاف گواہی دے رہا ہے۔ مریم نواز نے کہا جس نے 9 مئی کو شہداء اور ان کی یادگاروں کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ جس بینکر میں بھی چھپا بیٹھا ہے، سن لے کہ پاکستانی قوم اور کشمیری اسے کبھی معاف نہیں کریں گے، اسے عبرت کا نشان بنا کے چھوڑیں گے۔ یہ مریم نواز کی تقریر تھی، اس کے جو مین پوائنٹس تھے۔ مریم نواز کی تقریر شروع ہوتی ہے 4:26 پر، اور اس میں تقریباً 8 سے 10 منٹ تو ترانے چلتے رہے، اور ساتھ جو نعرے بازی ہوتی رہی۔ 4:26 پہ تقریر شروع ہوئی، اور 4:51 پہ صرف 26 منٹ تقریر کا دورانیہ، جس میں مریم نواز کی جو ایکچول تقریر ہے وہ 16 سے 17 منٹ ہے۔ مریم نواز نے کبھی اتنی مختصر تقریر نہیں کی۔ اب اس میں دو وجوہات تھیں، ایک تو کراؤڈ اتنا نہیں تھا، اور مریم نواز ہو سکتا ہے اپنی جو وہاں کی مقامی لیڈرشپ ہے اس پہ ناراض ہوں، اور دوسرا یہ تھا کہ عمران خان کا نام نہیں لینا تھا۔ جب عمران خان کا نام نہیں لینا تھا تو اور کون سی کو مہنگائی پہ تو بات کرنی نہیں، معیشت پہ تو بات کرنی نہیں ہے، ملک میں آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو فیصلے ہیں، ملک میں عدل و انصاف کا جو معاملہ ہے، کسی اور تو کوئی ٹاپک ہی نہیں تھا۔ تو جب ٹاپک ہی عمران خان تھا، عمران خان پر بات کرنی نہیں تھی، کیونکہ خود احکامات جاری کر چکے ہیں کہ میڈیا پر عمران خان کا نام نہیں چلے گا، تو بغیر عمران خان کا نام لیے وہ شخص کہہ کر پھر بھی تذکرہ انہی کا ہوا اور ذکر انہی کا ہوا، لیکن ان کا نام نہ لیا گیا، اور مریم نواز نے چند منٹ کی تقریر کی اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلی گئیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔